حدیث نمبر 110 باب شروع کرتے ہیں. حدیث نمبر 110 حدثنا ابو سعید عبد الله بن سعید الاشج قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن اسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن زبير عن أبيه عن جده عبد الله بن الزبير بن العوام عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال كان على النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد درعان. اب اس حدیث شریف میں تین صحابہ کرام کا ذکر آئے گا. دو کا نام آ گیا, ایک کا نام آگے آئے گا. وہ صحابہ کرام کے بارے میں ہم لکھ لیتے ہیں, پھر آگے پڑھیں گے. سب سے پہلا نام آیا عبداللہ ابن الزبیر. ان کے بارے میں لکھ لیجئے, عبداللہ بن زبیر, الزبیر لکھیں, زبیر لکھیں, العوام, عبداللہ بن الزبیر بن العوام, عبداللہ بن الزبیر بن العوام الاسدی القرشی, عبداللہ بن الزبیر بن العوام الاسدی القرشی. آپ کی شہرت جو ہے صحابہ کرام میں آپ کی شہرت ابن الزبیر نام سے ہے. ابن الزبیر نے ایسا کیا, ابن الزبیر نے ایسا کیا, یعنی عبداللہ ابن الزبیر رضی اللہ تعالیٰ. عبادلہ کو ایسے ہی ذکر کرتے ہیں نا, عبداللہ ابن عباس, عبداللہ ابن عمر, عبداللہ ابن مسعود, عبداللہ ابن الزبیر. تو ساروں کو جو ہے ابن الزبیر, ابن عباس, ابن عمر اس طرح سے کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, ابن الزبیر. آپ کی جو والدہ ہے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ, وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بیٹی ہے اسماء. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بعد والی بیٹی ام المؤمنین عائشہ ہے. بڑی بہن جو ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بڑی بیٹی ام المؤمنین عائشہ کی بڑی بہن عبداللہ ابن الزبیر بن العوام کی یہ ماں ہے یہ. ٹھیک ہے, آپ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم عمر صحابہ میں سے مانے جاتے ہیں, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگوں میں شریک نہیں رہے کیونکہ ان کی عمر بہت کم تھی. یعنی غالباً دو ہجری کو یا 3 ہجری کو تو آپ کی پیدائش ہے, یعنی جنگ بدر اور جنگ احد کے آس پاس ان دنوں میں آپ کی پیدائش ہے. تو یعنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے وقت یہ 7-8 سال کی عمر کے رہے ہوں گے, اس لیے آپ کسی غزوات میں شریک نہیں رہے. اور یزید بن معاویہ سے آپ بیعت کا انکار کرنے والوں میں سے, بہت کم لوگ ہیں, یہ ذہن میں رکھے کہ بہت کم لوگ ہیں جو یزید کے ہاتھ پر بیعت نہ کیے. سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد اہل مدینہ ایک انکار کیے تھے, باقی سارا لوگ جو ہے یعنی جان بچانے کے لیے, کوئی پسند نہیں کیا تھا لیکن جان بچانے کے لیے لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیے تھے. اہل مدینہ جو ہے انقلاب کا اعلان کیے تھے اور وقعۃ الحرہ ہوا, سارا قتل و غارت گری ہوئی تھی. عبداللہ ابن زبیر مدینہ کے رہنے والے نہیں, مکہ کے رہنے والے تھے یہ. ٹھیک ہے, اور انہوں نے کعبۃ اللہ کی دوبارہ تعمیر بھی کی تھی, دوبارہ کعبۃ اللہ کے کنسٹرکشن میں کام کیا تھا انہوں. حجاج بن یوسف الثقفی کے افواج کے ذریعے ہی آپ کو شہید کیا گیا تھا 73 ہجری میں. 73 یعنی بہت, یہ میں ان کے بارے میں اتنا اس لیے لکھا رہا ہوں, یہ بہت زبردست شخصیت ہے. اگر کوئی تاریخ اسلام پڑھے اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کا چیپٹر نہ پڑھے تو مطلب وہ تاریخ اسلام نہیں پڑھا. یہ بہت بڑا چیپٹر آتا ہے کہ امام حسین, خصوصاً امام حسین علیہ السلام کے شہادت کے بعد کے دنوں کا. ٹھیک ہے, تو 73 ہجری میں آپ کی شہادت ہوئی. پھر ان کے والد کے بارے میں لکھ لیجئے, یا 3 نام جیسے کہ میں بتایا. دوسرا نام آتا ہے ان کے والد کا, عبداللہ ابن زبیر کے والد الزبیر بن العوام, الزبیر بن العوام یا زبیر بن عوام الاسدی القرشی. آپ کا لقب ابو عبداللہ تھا, بیٹے عبداللہ تھے تو آپ کو ابو عبداللہ کہا جاتا تھا. آپ کی کنیت ابو عبداللہ تھی. ان کی جو والدہ تھی حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ تعلقات بڑے قریبی تھے اس لیے بتا رہا ہوں. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی والدہ تھے اسماء بنت ابی بکر. حضرت زبیر یعنی ان کے ابا زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ تھی صفیہ بنت عبد المطلب, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھپھو. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھپھیرے بھائی تھے, سگے پھپھیرے بھائی, یعنی فرسٹ کزن کہتے ہیں نا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھپھو کے بیٹے تھے یہ, صفیہ بنت عبد المطلب. اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے جو لوگ تھے, السابقین جن کو کہا جاتا, السابقین میں سے آپ تھے, سب سے پہلے قبول کرنے والوں میں سے. اور اسماء بنت ابی بکر جیسا ہم بتائے, حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بیٹی ان کے وائف تھی.
اور زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے غزوات میں شریک رہے، جنگ بدر میں، احد میں، خیبر میں، خندق میں، حنین میں، طائف میں، فتح مکہ میں، سارے غزوات میں آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے۔ عشرہ مبشرہ، وہ 10 صحابہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک نشست میں جنت کی خوشخبری دیے تھے، ان عشرہ مبشرہ میں سے ایک ہے۔ مولا علی علیہ السلام سے اختلاف ہو گیا تھا ایک موقع پر، اور مولا علی علیہ السلام کی خلافت کا پہلے تو بیعت کر لیے تھے، بعد میں بیعت توڑ کے آپ کے خلاف جنگ کے لیے نکلے، لیکن مولا علی علیہ السلام ان کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث یاد دلائے تھے دوران جنگ جمل کے موقع پر۔ ان کو باضابطہ وہ جب مولا علی کا اور زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آمنا سامنا ہوا تو ایک حدیث یاد دلائے تھے، جس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تھے کہ اے زبیر، ایک موقع ایسا آئے گا کہ آپ اور علی آپس میں اختلاف کریں گے اور مقابلے پہ آ جائیں گے، اس دن زبیر تم غلطی پر ہوگی۔ جب وہ حدیث یاد دلائے تو ان کو یاد آ گئی، اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جیسے میں کہتے ہیں کہ ابھی اسی وقت مجھے یہ حدیث سرکار کا فرمان یاد آ گیا، اور میں اسی وقت جو ہے اس سے میں توبہ کرتا ہوں، اور کیا کہتے ہیں میدان جنگ آپ چھوڑ دیے اور اپنے اس خطا سے وہ توبہ کر لیے تھے۔ یقینی یعنی ان کی حق پسندی کی یہ علامت تھی کہ جیسے صحیح بات معلوم ہوئی اسی لمحے وہ اپنی بات سے رجوع کیے اور سرکار کی بات مان لیے، اور میدان جنگ چھوڑ کر جا رہے تھے، لیکن اسی میدان جنگ سے جب نکل رہے تھے تو کسی نے ان کو شہید کر دیا، تو آپ کی شہادت جنگ جمل کے موقع پر 36 ہجری کو تھی، 36 ہجری کو جنگ جمل ہوئی، اس میں آپ کی شہادت ہے۔ اور اسی طرح سے ایک شہید ہے جنگ جمل کے، جن کا اب نام ہم لکھنے جا رہے ہیں، تیسرے صحابی، ان کے بارے میں لکھیے طلحہ بن عبید اللہ۔ حدیث شریف کے بیچ میں ان کا نام آئے گا، حدیث کا تسلسل نہ رکے اس لیے پہلے لکھا دے رہا ہوں۔ طلحہ بن عبید اللہ التیمی القرشی، طلحہ بن عبید اللہ التیمی القرشی، یہ بھی السابقون الاولون میں سے ہے، سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے افراد میں سے ہے، اور یہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہے، وہ 10 صحابہ جن کو جنت کی بشارت سنائے تھے ان میں سے ہے یہ، اور یہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سارے جہاد میں، سارے غزوات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اور جنگ احد کے موقع پر بہت زبردست آپ کا کام رہا۔ جنگ احد میں جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زخمی کر دیا تھا، وہ جو چھوٹی سی غلطی ہو گئی تھی صحابہ کرام سے، اور اس کی وجہ سے بڑا نقصان اسلامی لشکر کو ہوا تھا، اس میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے، آپ کافی زخمی ہو گئے تھے۔ اس وقت آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایز اے شیلڈ کام کرنا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے میں جو طلحہ بن عبید اللہ جو کام کی، وہ بڑا کام تھا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے حضرت طلحہ کے بارے میں، زمین پہ چلتا ہوا اگر کوئی شہید کو دیکھنا چاہتا ہو تو دیکھ لو طلحہ کی طرف، یعنی ایک شہید کو چلتا پھرتا اگر کوئی دیکھنا چاہتے ہو تو طلحہ کو دیکھ لو، یعنی ایک بشارت تھی کہ یہ شہید ہونے والے ہیں طلحہ بن عبید اللہ۔ تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی زبیر بن عوام کے ساتھ تھے جنگ جمل کے موقع پر، جب مولا علی علیہ السلام سے وہ لشکر ٹکرایا تھا۔ یہ قائدین تھے، یہ لیڈرز تھے اس لشکر کے، جیسا کہ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے سرکار کی بات آتی، وہ یعنی کیا کہتے ہیں توبہ کر لیے اور صحیح راہ پر آ گئے تھے اور شہید ہو گئے۔ اسی طرح سے طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو ہے وہ انتقال سے پہلے اس میدان جنگ کے اندر ہی اپنی اس غلطی سے توبہ کرتے ہیں اور پیچھے ہٹتے ہیں، لیکن مروان بن حکم ملعون جو آدمی تھا نا، مروان بن حکم، یہ ملعون جو ہے ان کے لشکر کی طرف سے تھا، حضرت طلحہ کے لشکر کی طرف سے تھا۔ جیسا اس نے دیکھا کہ طلحہ جو ہے وہ مولا علی علیہ السلام سے ہاتھ ملانے کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں اور وہ جنگ کو ختم کر رہے ہیں، اور ان کی غلطی ان کو پتہ چل گئی ہے اور وہ حق کی طرف جا رہے ہیں، جیسا اس کو پتہ چلا تو یہ پیچھے سے ان کے پیر میں کیا کہتے ہیں تیر مار دیتا ہے، یہ مروان بن حکم ان کو قتل کر دیتا ہے اور ان کا خون بہتے رہتا ہے، اور وہ بالکل ایسا لگتا ہے کہ وہ نہیں بچیں گے۔ تو اس وقت ایک چہرہ نظر آتا، وہ تفصیلات ہے انشاءاللہ تعالیٰ کبھی بتائیں گے۔ حضرت طلحہ پوچھتے ہیں کہ اے نوجوان، تو خوبصورت چہرہ نظر آتا ہے ایک روشن، تو اے نوجوان تو کون ہے، کس گروہ سے تو ہے؟ تو میں علی کا آدمی ہوں۔ تو وہ حضرت طلحہ جو ہے اس کے کہتے ہیں کہ اپنا ہاتھ آگے بڑھا اور تیرے ہاتھ میں ہاتھ ملا کر میں یہ عہد کرتا ہوں کہ میں مولا علی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں، اور اس حالت میں ہی جو ہے وہ شہید ہو جاتے ہیں۔
تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی جو ہے ایسے حق پسند تھے کہ جیسے ان کو اپنی غلطی معلوم ہو تو فوراً وہ اس سے توبہ کرے اور حق کی طرف آ گئے. یہ سچے صحابہ کرام کی یہ وطیرہ رہا، یہ طریقہ رہا. قرآن کریم میں بھی ان کے بارے میں ذکر ہے کہ جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ وہ ان سے کوئی غلطی ہو رہی ہے تو فوراً وہ توبہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتے ہیں اور حق کی طرف آ جاتے ہیں. یہ صحابہ کرام رضی اللہ، دیکھو بحیثیت انسان کسی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن گنہگار اور ظالم وہ ہوتا ہے جو غلطی کو جاننے کے بعد بضد رہتا ہے، ضد کرتا ہے، عناد کرتا ہے، تکبر کرتا ہے. کچھ لوگ کے سامنے سرکار کی حدیث آئی تو اس کے غلط تعویلیں کرتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے سامنے سرکار کی بات آتی ہے تو فوراً اپنی گردن خم کرتے ہیں اور حق بات کو قبول کر لیتے ہیں. یہ ایمان والے، یہ اعلیٰ لوگ ہیں، یہ بلند لوگ ہیں. آپ کی بھی شہادت اسی میدان جنگ میں 36 ہجری کو ہوئی جہاں پر زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے، اسی میدان میں بھی آپ شہید ہوئے. تو اب حدیث شریف پڑھتے ہیں کہ روایت کرتے ہیں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جنگ احد کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر 2 زیرہ بختر تھے، 2 آرمر تھے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دوسرے کے اوپر پہنے تھے، یعنی ایک زیرہ بختر پہنے اور اس کے اوپر اور ایک پہنے، ٹھیک ہے، ڈبل پہنے تھے. کان علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم احد درعانی، ٹھیک ہے. فنہض الی الصخرۃ فلم یستطع، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے اور چٹان پر چڑھنا چاہے. میدان جنگ کی بات بتا رہے ہیں جی. 2 زرہ بختر تھے، 2 آرمر پہنے ہوئے تھے آپ، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم چٹان پر چڑھنا چاہے لیکن چڑھ نہیں پا رہے تھے، بڑی مشکل ہو رہی تھی چڑھنے کے لیے. فاقعد طلحہ تحتہ، تو حضرت طلحہ کو اشارہ کیے تو حضرت طلحہ جو ہے وہ نیچے بیٹھ گئے، نیچے چٹان کے بازو نیچے بیٹھ گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شولڈرز پر اپنا پاؤں مبارک رکھ کر وہ چٹان کے اوپر چڑھ گئے. وصعد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حتی استوى علی الصخرہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چڑھ گئے یہاں تک کہ چٹان کے اوپر پہنچ گئے. قال، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوپر چڑھنے کے بعد فرمائے فسمعت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول اوجب طلحہ. حضرت زبیر بن عوام کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ طلحہ کے لیے جنت واجب ہو گئی، طلحہ کے لیے جنت لازم ہو گئی، کمپلسری ہو گئی. تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے. اب یہاں پر 2 وجہ سے گفتگو، اصل میں تو ہم درع کے لیے یہ حدیث پڑھے ہیں، لیکن اس کے اندر سوال آتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چٹان پر کیوں نہیں چڑھ سک رہے تھے، کیوں مشکل دشواری کیوں آ رہی تھی چڑھنے کے لیے. جب اس میں بعض شراح حدیث، بعض شارحین لکھے ہیں کہ وہ 2 زرہ پہن لینے سے اس کا وزن بہت زیادہ ہو گیا تھا، اس لیے نہیں چڑھ سک رہے تھے. اور میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی نامعقول ریزن بتائے، حالانکہ بتانے والے بڑے بڑے لوگ ہیں، لیکن بالکل یہاں پر ان سے غلطی ہو گئی، ان سے مسامحہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، یہ بالکل نامعقول. کیونکہ اگر اتنی زیادہ وزن والی اگر وہ زرہ بختر اور آرمر اتنے وزن اگر پہن لیے تو پھر جنگ میں جانے کا کیا مطلب ہوا؟ کہ آپ کو چٹان پر چڑھنے اگر مشکل ہو رہی ہے تو وہ پھر جنگ کیسا کریں گے، لڑیں گے کیسا اگر لڑنے کی ضرورت ہو تو؟ نہیں، ویسا نہیں ہے. وہ بالکل غلط انہوں نے سمجھا. دیگر علماء نے جو اس کے بارے میں لکھا ہے، بڑا اچھی بات انہوں نے لکھا، یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب جنگ احد کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی ہو گئے تھے. زخموں کی شدت کی وجہ سے صرف دندان مبارک شہید ہوا تھا ایسا نہیں ہے، صرف 1-2 دانت ٹوٹے تھے اس طرح سے نہیں ہے. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دن کافی زخم آئے تھے اور ان زخموں کی وجہ سے وہ چٹان پہ اوپر نہیں چڑھ رہے تھے. اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیو کرنے کا کام کر رہے تھے، وہاں آقا کے قریب تھے، وہ تھے، اور ایک صحابی تھے غالباً سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیو کیے اور لے گئے، اور وہ جو ہے طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جھک کر نیچے بیٹھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر قدم رکھ کر آگے گئے. اور یہ بات بالکل معقول ہے، یہ بات بالکل معقول ہے. تو بہرحال بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اس حدیث شریف کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈبل آرمر پہنے تھے، ایک کے اوپر ایک، 2 پہنے تھے اس موقع پر.